سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نے سیرت کا الحمدللہ مطالعہ مکمل کیا۔ ایک سفر تھا 4 مہینے کا جو پورا ہوا، اور آج اس سفر کے بعد ہم یہ بات کرنے بیٹھے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ کسی بھی معاملے میں رہنمائی کے لیے ہم سب سے پہلے کہاں رجوع کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں دیکھیں گے کیا بتایا جاتا ہے۔ کچھ آیات آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ سورہ اعراف کی 2 آیات کا ترجمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے، آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں جس کا ذکر انہیں اپنے ہاتھ تورات اور انجیل میں ملتا ہے۔ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، ان پر سے وہ بوجھ اتار دیتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اس کی حمایت اور نصرت کریں، اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو، اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر۔ جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، پیروی اختیار کرو اس کی، امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ یہ آیات مکمل طور پہ نقشہ ہمارے سامنے رکھ دیتی ہیں، لیکن ہم اس کو مزید دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیسا مطلوب ہے۔ پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف قرآن میں کیا دیا گیا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ وہ تعارف ہے جو قرآن دیتا ہے۔ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نظر آتے تھے۔ میں نے بہت ساری روایات نکالی، لیکن مجھے سب سے زیادہ مختصر اور جامع وہ روایت لگی جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہی آپ کے سامنے وہ واقعات آ گئے ہوں گے، وہ بچے کا کھڑا ہو کے ایمان لانا، وہ آپ کے بستر پہ لیٹ جانا، وہ جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطا کرنا، انتہائی قربت رکھنے والے اور ابتدا سے لے کے ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے الفاظ منتخب کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بیان کرنے کے لیے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لمبے تڑنگے تھے نہ بستہ قد کے، لوگوں کے حساب سے درمیانہ قد تھا، بال نہ زیادہ گھنگریالے تھے نہ بہت کھڑے بلکہ بیچ بیچ کی کیفیت تھی، رخسار نہ بہت زیادہ گوشت سے پر تھا نہ تھوڑی چھوٹی تھی اور پیشانی پس، بلکہ چہرہ کسی قدر گولائی لیے ہوئے تھا، رنگ گورا، گلابی آنکھیں، سرخی مائل، بلکہ لمبی
جوڑوں اور مونڈھوں کی ہڈیاں بڑی بڑی، سینے پہ ناف تک بالوں کی ہلکی سی لکیر، بقیہ جسم بال سے خالی، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں پہ گوشت، چلتے تھے تو قدرے جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے اور یوں چلتے جیسے کسی ڈھلوان پہ چل رہے ہوں۔ جب کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہوتے۔ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے خاتم تھے، سب سے زیادہ سخی دست، سب سے زیادہ جرأت مند، سب سے زیادہ صادق اللہجہ اور سب سے بڑھ کر عہد و پیمان کے پابند، سب سے زیادہ نرم طبیعت اور سب سے شریف ساتھی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہیبت زدہ ہو جاتا، جو جان پہچان کے ساتھ ملتا محبوب رکھتا۔ آپ کا وصف بیان کرنے والا صرف یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھا مختصر تا تعارف۔ اب یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مبعوث کیا، اگرچہ یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں لیکن دہرا لیتے ہیں، وہ کس لیے کیا، کیا کام دے کے بھیجا گیا، اور یہ سارے مقاصد وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کیے۔ سب سے پہلے یہ تھا کہ آپ لوگوں کو خبردار کیجیے اور ان کو بتائیے کہ ان کے سامنے کیا کیا پیش آنے والا ہے، اور یہ تمام مقاصد قرآن میں لکھے ہوئے ہیں نا۔ سورہ یاسین میں ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، آپ ان کو خبردار کیجیے۔ اور اس کے علاوہ سورہ صاد میں اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو خبردار کرنے والا ہوں، لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو بتائیے کہ ان کو کیا فیس کرنا ہے، ان کو زندگی میں کیا کرنا ہے، کہ ان کو پتہ چلے کہ ان کو اپنی موت کے بعد اور آخرت میں کس کس چیز کا جواب دینا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ہمیں متوجہ کیا، لیکن صرف ڈرانا نہیں ہے، یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ لوگوں کو بتائیے اور خوشخبری دیجیے کہ ان کے لیے بہت ساری نہ صرف دنیا میں فلاح اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے بلکہ آخرت میں بھی بہت سارے انعامات رکھے ہیں۔ سورہ فاطر میں آتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا دونوں بنا کر بھیجے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیں بتایا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے فلاح رکھی ہے، دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی، کیسے ملے گی یہ بھی بتایا۔ پھر یہ کہ زندگیاں سنوارنے کا جو کام، جو میں نے ابھی شروع میں بھی آیات آپ کے سامنے پڑھی، کہ ہمیں یہ بتانا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے ہم نہیں جانتے نا، ہم تو غلطیاں کرتے ہیں اپنی محدود عقل کے مطابق، کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہیں وہ اچھی نہیں ہوتی، کسی چیز کو برا سمجھتے ہیں وہ بہتر ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگیاں سنواری، اس پورے معاشرے کو سنوارا جس میں کیا کیا کچھ نہ تھا، کیا کیا زیادتیاں خوریزیاں نہ تھیں، آج بھی ہے۔ تو یہ بتایا کہ اگر زندگی سنوارنی ہے تو کیا کرنا ہوگا۔ پھر یہ کہ لوگوں پہ حجت قائم کرنا، لوگ یہ نہ کہہ سکیں، میں اور آپ بھی نہ کہہ سکیں نا، ہم یہ نہ کہیں کہ اچھا یہ تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، کیا کرنا چاہیے تھا، کسی نے بتایا ہی نہیں۔ اس حجت کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا قرآن میں کہ تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں، بعد میں یہ نہ کہیں کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ تو نبیوں کے بعثت کا مقصد بھی یہ تھا کہ امت کے پاس وہ راہ راست آ جائے کہ پھر وہ خود ذمہ دار ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو سب بتا دیا ہے۔ اور پھر سب سے اہم ترین کام کیا تھا کہ وہ دین کو غالب کر کے دکھائے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورہ صف میں ذکر ہے کہ اللہ نے تو رسول بھیجا ہی اسی لیے نا، ہدایت اور دین کے ساتھ۔ کیوں بھیجا تھا؟ تاکہ ہر جگہ دین کو غالب ہونا ہے، کسی کو کتنا برا لگے لیکن یہ تو غالب ہو کر رہے گا۔ اور یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تعلق مجھ سے بھی تھا۔ ایسا نہیں تھا ہم جب سارے واقعات پڑھتے ہیں نا، ہم اس وقت کے لوگوں پہ رش کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اچھا وہ قریب تھے، وہ موجود تھے، وہ باتیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب کرتے تھے، لیکن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی یاد کرتے تھے۔ اور آپ پڑھتے تھے، قرآن کی آیت پڑھتے تھے کہ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے، لیکن اگر تو ان کو معاف کر دے، اور یہ آیت پڑھتے جاتے، دہراتے جاتے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کہ آپ اپنی جان کھو دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اور بار بار حدیثوں میں ہمیں اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ تمہارا کیا ہوگا جب ایک وقت یہ آئے گا، ایک وقت یہ آئے گا کہ تم ایسا کرو گے۔ اور یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارتیں دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ وہ لوگ مجھے بہت محبوب جو میرے بعد آئیں گے، اور وہ لوگ بہت زیادہ قریب ہوں گے جو مجھے بغیر دیکھے ایمان لائیں گے۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مندی کہ آپ روتے چلے جاتے ہیں کہ امتی امتی، میری امت میری امت. یہ وہ تعلق تھا جو بغیر دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے تھا. اب اسی کو آپ الٹ دیجئے، میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ کیا وہ تعلق یہ ہے کہ مجھے کچھ مشہور واقعات یاد ہیں جو میں نے اسکول کے کورس میں پڑھ لیے تھے؟ کیا وہ تعلق یہ ہے کہ میں نے کچھ ہفتے اپنی زندگی کے ایک گھنٹہ کچھ کورس سن لیا تھا؟ یا میں نے کبھی سیرت کی ایک کتاب اٹھا کے واقعات پڑھ لیے تھے اور میں نے گزرے ہوئے وقت پہ رشک کر لیا تھا؟ کیا یہ کافی ہے؟ اور ایک بات مجھے ہمیشہ بہت اچھی لگتی ہے کہ تعارف تو پہلی سیڑھی ہوتی ہے، وہ تعلق نہیں ہوتا. ہم جس کو تعلق سمجھ رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ تعارف ہی ہے. تو اس کا جائزہ ضرور لیجئے کہ کیا ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعارف ہے یا ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے. میں نے یہ بات پہلے بھی آپ کے سامنے سوال چھوڑا تھا کہ کیا صرف سیرت کا مطالعہ کر لینا کافی ہے، اور کیا سیرت پڑھتے چلے جانا اور کورس اٹینڈ کرتے جانا اور سوال نامے بھرتے جانا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور قربت کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ اور پھر تعلق کیسے چاہیے؟ فوراً سوال تو یہی اٹھے گا نا کہ پھر تعلق کسے کہتے ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ میرا تعلق ہے اور کیسے ہونا چاہیے؟ پھر آتے ہیں قرآن کی طرف، وہ جو تعلق کی بنیادیں بتاتا ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. اب اس کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تمہیں پکا ایمان ہو، یقین ہو، ایسا یقین ہو جو کسی بچے کو اپنی ماں پہ ہوتا ہے نا کہ یہ جو بھی کہے یہ میرے خیر ہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں میری بھلائی نہ ہو، ہر نصیحت میں، ہر بات میں، چاہے مجھے سمجھ میں آئے چاہے مجھے سمجھ میں نہ آئے، چاہے کہ مجھے وہ مشکل لگے. وہ ساری چیزیں جو رولز اور اصول ہماری زندگیوں میں بنتے ہیں، جو ہمارے ماں باپ پر آتے ہیں اور ہمیں اس پہ بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اس کی حکمت کیا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم ریئلائز کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ باتیں ٹھیک تھیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کی طرف ہدایت دیں، جن چیزوں سے منع کریں، جن چیزوں کا حکم دیں، مجھے یقین ہو کہ یہ میری بھلائی کے لیے ہے، خواہ مجھے سمجھ آئے یا مجھے سمجھ نہ آئے. اسی کی تلقین سورہ صف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، بلکہ بے شمار جگہ قرآن میں فرمائی ہے کہ اے ایمان والوں، میں بتاؤں تمہیں وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے. چاہتے ہیں نا ہم سب، کیا کرنا ہے؟ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. اور بارہا قرآن میں آیا ہے، بے شمار جگہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول پر ایمان لاؤ. اور ایمان لانے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ تمہیں یقین ہو کہ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور یہی میرے لیے خیر اور فلاح دنیا میں لائے ہیں، اور جو یہ کہہ رہے ہیں اسی میں میری بھلائی ہے. دوسری بات یہ کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، لیکن وہ محبت نہیں، اپنے سے بھی محبت ہے، گھر سے بھی محبت ہے، شوہر سے بھی محبت ہے، بچوں سے بھی محبت ہے، اور دین سے بھی محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہے. نہیں، یہ محبت باقی ساری محبتوں پہ مقدم ہوگی سب سے زیادہ. پھر یہ محبت ایمان کا مزہ دے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جس میں 3 خصلتیں ہوں اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت رکھتا ہے. ایک دفعہ ایک صحابی نے آگے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا تم نے کیا تیاری کی ہے؟ تو جواب کیا دیا؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ہو. آپ نے فرمایا کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے. لیکن ایک دفعہ پھر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مقدم سب سے زیادہ ہوگی، یعنی یہ دوسری محبتوں سے زیادہ ہونی چاہیے. قرآن میں بھی سورہ احزاب میں آتا ہے، بے شک نبی کو تو اہل ایمان اپنی ذات سے زیادہ مقدم رکھتے ہیں. اور یہ جائزہ بھی لیجئے، اپنے دل کے اندر جھانکیے کہ کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مجھے باقی ساری محبتوں سے زیادہ ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو ابھی وہ محبت کا دعویٰ مکمل نہیں ہوا ہے. اس کا مطلب کہ ابھی اس محبت کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. ایک اور چیز جس کی ہدایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق میں کہ درود بھیجا جائے. قرآن کہتا ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے تو نبی پہ درود و سلام بھیجتے ہیں. ایمان والوں، تم بھی نبی پہ درود و سلام بھیجا کرو، اور یقیناً اس وقت آپ درود پڑھ ہی رہے ہوں گے. لیکن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کا بھی اظہار کیا جو کہ میں آج کے حالات میں پڑھ رہی تھی نا، مجھے تھوڑی سی شرم بھی آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دیکھو میری قبر کو میلہ گانا بنا لینا. نبی سے یہ والی محبت نہیں کہ بس تماشے اور ڈھول اور اس طرح کی موسیقی پہ ناچیں اور پھر یہ ساری چیزیں جو کہ ہم منظر دیکھتے ہیں. اور آپ خود سمجھ سکتے ہیں سیرت کا پورا مطالعہ کرنے کے بعد کہ محبت کیا ہوتی ہے. محبت وہ ہوتی ہے کہ جب کسی کو تختہ دار پہ چڑھایا جا رہا ہو اور وہ کہے کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پسند کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بدلے ایک کانٹا بھی چبھے. محبت تو یہ ہوتی ہے. محبت یہ ہوتی ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ ہجرت میں ساتھ چلنا ہے تو ساتھ چل پڑتے ہیں اور پھر کیسے غار ثور میں رہتے ہیں. محبت یہ ہے. محبت یہ ہے کہ جب اپنے بستر پہ لٹایا جاتا ہے اور معلوم ہے کہ اب قتل کے ارادے سے ہارے اور بستر پہ لیٹ جایا جائے. محبت تو یہ ہوتی ہے. اور پھر بہت سارے واقعات آپ کے ذہن میں اس وقت چل رہے ہوں گے. غزوہ تبوک پہ کیا ہوا، غزوہ خندق پہ کیا ہوا، جب 313 افراد 1 لاکھ کے لشکر پہ اس یقین کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے ساتھ ہیں. یہ ہے نا محبت. اور محبت یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ لوگ بھیڑ بکریاں لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ. یہ ہے نا محبت. اصل میں تو محبت وہ ہے. تو جو حدیث میں پڑھی تھی اس کو مکمل کر لوں. آپ نے فرمایا کہ میری قبر کو میلہ گانا بنانا، نہ اپنے گھر کو قبرستان. مجھ پہ درود بھیجو کیونکہ وہ مجھ تک پہنچتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. اور پھر اسی بات کو مکمل کرتے ہیں جو میں پہلے سے کر رہی ہوں کہ یہ جو محبت ہے نا یہ نظر کیسے آتی ہے. دنیا کی ساری محبتوں میں مجھے معلوم ہے کہ مجھے جس سے محبت ہے میں اس کی پسند سے محبت کرنے لگتی ہوں. مجھے وہ چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں جو میرے محبوب کو اچھی لگتی ہیں. میں اس کی باتوں کو، اس کے جملوں کو یاد رکھتی ہوں، دہراتی ہوں، خوش ہوتی ہوں، اپنے آپ کو مٹا دیتی ہوں میں. چاہے وہ محبت کسی بھی شکل میں ہو، ماں باپ سے ہو، اولاد سے ہو، شوہر سے ہو. میں اپنی ذات کی نفی کر دیتی ہوں اپنے محبوب کی خاطر. ایسا نہیں تھا کہ وہ محبتیں زبان پہ تھیں، وہ محبتیں دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے نظر آتی تھیں. اور اطاعت اصل میں وہ چیز ہے. اطاعت کرنا، پیروی کرنا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈائیورٹ یوں کیا کہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے جو ہے وہ وضو کا پانی نا، حضرت انس کا غالباً واقعہ ہے کہ وضو کا پانی گر رہا تھا اور وہ ہاتھ میں لے رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ تم کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی محبت میں کر رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو محبت کرتا ہو اور چاہتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں تو وہ یہ کام کرے. مثلا یہ کہ بات کرے تو سچ بولے. اس طرح کے پریکٹیکل چیزیں بتائیں. یعنی کہ اس محبت کا اثر نظر آنا چاہیے تمہاری زندگی میں، اور وہ ایسے نظر آئے گا کہ ہم کتنی اطاعت اور کتنی پیروی کرتے ہیں اس چیز کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. اور یہ اطاعت کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہماری فلاح کا سارو دار و مدار ہی اس کے اوپر ہے. پہلی چیز تو یہ کہ اگر اللہ کی اطاعت مطلوب ہے تو ضروری ہے کہ وہ رسول کے ذریعے سے ہوگی. خود قرآن فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے کوئی رسول بھیجا ہی اسی لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے. اور اس کے بعد دوسری بات وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اللہ کی اطاعت ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم سیرت پہ عمل نہیں کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے. دوسری بات یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے محبت کریں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم سے محبت کریں. پھر ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں کہ اللہ آپ کی محبت کیسے ملے گی. تو وہ کیا بتاتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے نبی آپ ان سے کہیے تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ مجھے کیا پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ کی محبت کیسے ملے گی. پھر یہ کہ کامیابی چاہیے، ہر چیز اچھی چاہیے، بہترین چاہیے. میں چاہتی ہوں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، میں اس کے لیے دعا مانگتی ہوں. قرآن پھر اس کا نسخہ یہی بتاتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی اس کو عظیم کامیابی مل گئی. اور پھر یہ کہ انسان جن لوگوں میں رہنا پسند کرتا ہے، رسولوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اس کا نسخہ بھی یہی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِین. جو ہم سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ عطا کر جن پہ تو نے انعام فرمایا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو نا جن پہ اللہ نے انعام فرمایا،
یہیں سے راستہ نکلے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جتنی جتنی یہ اطاعت ہوگی اتنا اتنا سمجھ آئے گا کہ محبت سچی ہے یا نہیں ہے۔ اور اسی سے اندازہ لگا لینا چاہیے، ہم سب اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کتنا قریب ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں کتنا رنگے ہوئے ہیں، اتنی ہی وہ محبت ہے۔ دنیا کے کسی شخص کی محبت میں ہم اس کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، ویسے ہی بن جاتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی یہ فطری چیز ہے کہ ہم ویسے ہی بن جائیں۔ تو اس کا جائزہ ہمیں اپنا ضرور لینا چاہیے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس محبت کے بارے میں کیا فرمایا نا کہ محبت ہے کیا۔ اب ہم پوچھیں کہ اللہ کے نبی، اگر میں اپنے دل میں یہ سوچوں اور میں یاد کر کے یا میں مخاطب کروں کہ اللہ کے نبی آپ سے محبت ہے نا، اور میں یہ کہنا چاہوں اور میں یہ بتانا چاہوں کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد انسان فوراً یہ چاہتا ہے نا کہ اب مجھے سنتیں پتہ چل جائیں، کون سی سنت پہ عمل کرنا ہے، سنت کیا ہے، اور فوراً دھیان جاتا ہے معمولات نبوی کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کیا کرتے تھے، شام میں کیا کرتے تھے، بات کیسے کرتے تھے، پانی کیسے پیتے تھے۔ یہ ساری چیزیں سنتیں ہیں، یقیناً ان سب کا بہت ثواب ہے، لیکن سیرت کے اس پورے سفر کو پڑھنے کے بعد میں جانتی ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کیا تھی؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی کو قائم کر دیجئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ وہ پوری زندگی جس میں دل چاہتا ہوگا شاید کہ بھائی عبادت کی جائے جو میرا دل چاہتا ہے، دل چاہتا ہے کہ سارے معاملات ملنا جلنا سب چھوڑ کے گوشہ نشین ہو جاؤں، نمازیں پڑھتی رہوں، عبادات کرتی رہوں، دعائیں مانگتی رہوں، قرآن پڑھتی رہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ نظر ڈالتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے کہ غار حرا سے نکلنے کے بعد جب فرد کو پکارا جاتا ہے، قریبی دائرے کو مخاطب کیا جاتا ہے، وہاں سے لے کے جو سنت شروع ہوتی ہے کہ اللہ کے دین کو قائم ہونا ہے، وہ معاشرے کی تبدیلی تک جاری رہتی ہے۔ اس کے درمیان کوئی فیز ہمیں ایسا نہیں ملتا کہ کچھ سال ایسے ہیں جس میں سارا فوکس جو ہے وہ عبادات پہ، عبادات ساتھ چلتی رہی ہیں، وہ طاقت دیتی رہی ہیں، وہ سکھاتی رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پریکٹیکل لائف تھی وہ ساتھ ساتھ چلتی رہی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کی زندگیاں بدلنے کی کوشش کی ہے نا۔ ایک تو وہ چینج تھا جو لوگوں کی انفرادی زندگی کے اندر آ رہا تھا، ہر آدمی چاہ رہا تھا کہ وہ آخرت کی طرف لپکے، وہ زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرے، وہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اللہ کے لیے لگا دے، اپنے گھروں کے اندر وہ اپنے حقوق و فرائض کے معاملے میں محتاط ہو گئے، اپنے لباس اور انداز اور گفتگو کے بارے میں محتاط ہو گئے، سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے، کانشیس رہتے تھے۔ یہ انفرادی چینج تھا، لیکن صرف یہ کافی نہیں تھا، پھر اجتماعی پورا سسٹم چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ پھر افراد بھی انفرادی زندگیاں بھی باقی نہیں رہتی۔ جب معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے نا، ہماری جنریشن اور ہمارے بعد کی جنریشن نے جو معاشرہ دیکھا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ ان کی زندگیوں میں ایک ان پلانڈ چینج ہے جو میں نے نہیں چاہا تھا، میں نے ویسی تربیت نہیں کی تھی، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ چینج باہر سے آ رہا ہے۔ تو اگر مجھے اپنی زندگی اور اپنی نسلوں کو بھی صحیح راستے پر رکھنا ہے تو مجھے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ میرے گھر کے اندر بھی اور میرے گھر کے باہر بھی کون سا نظام چل رہا ہے، کیونکہ اسی کی بیس پہ میری آگے کی نسلیں تیار ہو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حوالوں سے ساتھ ساتھ کام کیا۔ پرسنل لیول پہ بھی لوگ متوجہ ہو رہے تھے، لیکن اجتماعی طور پہ بھی جہاں ضرورت تھی اس نظام کو بدلنے کے لیے وہاں بھی سب نے اپنا حصہ ڈالا، اور اگر کوئی وہاں بھی پیچھے رہ گیا تو اس کو بالکل پسندیدہ نہیں سمجھا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے جو حالات ہیں، ہم جس دور کے اندر ہیں، فتنے ہیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی تھی وہ یہ تھی کہ عورت سونا اچھالتی ہوئی جائے گی اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ آج حالات میں دیکھتی ہوں نہ سونا لے کے نکل سکتے ہیں، نہ عورت باہر نکلنے میں محفوظ ہے، نہ یہ اسلام ہے، نہ یہ سنت ہے، نہ یہ ہماری تعلیمات ہیں۔ کیسے پہنچ گیا معاشرہ یہاں تک؟
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی امن کی، آسانی کی، فلاح کی، دنیا کی بھی تھی اور آخرت کی بھی تھی. ایک پورا فلاحی ایجنڈا تھا کہ دنیا کے اندر بھی تمہارے پرابلم سالو ہوں گے اور آخرت تو ملے گی ہی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا کے لحاظ سے بھی خوف کا شکار ہیں، بدعتمنانی کا شکار ہیں، بے برکتی کا شکار ہیں. کیا وجہ سمجھ آتی ہے؟ وہ ایک ہی وجہ ہے کہ ہم اس ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. اور سولوشن بھی کہاں سے آئے گا؟ اسی ایک ٹریک پہ واپس آنا ہوگا. یعنی وہی خیر، وہی برکت اگر ہمیں دوبارہ چاہیے، کوئی اور شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی ایسا 1 گھنٹے کا وظیفہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں کروں سب کچھ جو میرا دل چاہے اور مانگوں وہ جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا ہے جب اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہوگی اور وہ سسٹم اس پہ چل رہا ہوگا. ہمارے جتنے سسٹم چل رہے ہیں، ہمارا قانونی نظام اگر چلتا ہے تو کیا لاز وہی فالو ہو رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں؟ کیا واقعی کسی چور کا ہاتھ کٹا ہے کہ باقی لوگوں کو عبرت ہو؟ کیا واقعی کسی زنا کرنے والے کو سنسار کیا گیا کہ آئندہ لوگ عبرت پکڑے؟ نہیں ہے. اور جب ہم وہ سسٹم نہیں کرتے امپلیمنٹ، اور اس کے بعد ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ٹھیک ہوگا. پھر اس کے بعد ہمارا قانونی نظام، پھر ہمارا سیاسی نظام، یعنی وہ پورا قانون الہی جس کی قرارداد مقاصد جو ہمارے آئین میں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بھی فرمایا ہے کہ احکامات اللہ رسول کی اطاعت کے بغیر نہیں بن سکتے. لیکن کیا ہمارا پورا سسٹم اور ہمارا آئین اس کے اوپر چل رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. پھر ہمارا مالی نظام، اگر تم سود کھانا نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر دو. یہ قرآن کا اعلان ہے نا. اگر ہم اس پورے سودی نظام کے اندر ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی اور برکت کی دعا اور رزق میں برکت کی دعا مانگیں گے، ہم سے بڑا بیوقوف تو کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ صاف صاف بتا دیا کہ ان چیزوں سے بچنا ہے. پھر ہمارا معاشرتی نظام جس میں غیبت، بہتان، تہمت، صلہ رحمی کا حکم، احسان کا رویہ، ہمارے آس پاس ہمارے کردار، اخلاق، گھروں میں وہ چیزیں جب تک نہیں نظر آئیں گی، کیسے مانگیں فلاح؟ کہاں سے آئے گی فلاح؟ تو فلاح تو اسی وقت آئے گی جب ہمارا پورا سسٹم، ہماری پوری مملکت، ہماری پوری گورنمنٹس، ہمارے پورے انصاف اور قانون کے نظام، عدل کے نظام پر، اللہ کے دیے ہوئے نظام پر سنت کے مطابق نہیں چلیں گے، ہمیں وہ خیر اور برکت نہیں ملے گا. تو ہمیں اسی کے لیے کوشش کرنی ہے. تو اب جو کرنے کے کام بنتے ہیں وہ کیا ہے؟ 2-4 موٹی موٹی چیزیں میں یہاں پر رکھتی ہوں، لیکن اس میں سے ہر چیز کی بہت ساری تفصیل ہے. پہلی بات یہ کہ ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جانا ہے، جیسا وہ چاہتے تھے، جیسا وہ بتاتے تھے، جو قرآن بتاتا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ اور کس کا ہوگا؟ پھر مجھے دیکھ کے یاد آنا چاہیے کہ اللہ کے دین پہ چلنے والے کیسے ہوتے ہیں. اس کے اندر میرا پہننا اوڑھنا، میرے گھر، میرے معمولات، میرا ملنا، میری خوش اخلاقی، میری مزاج، میرا لوگوں سے برتاؤ، میری عبادات، ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. یعنی قرآن اور سنت سے میرا اتنا مضبوط تعلق ہو. میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی نا کہ یہ سیرت کو پڑھ لینا تو تعارف ہے. ایسا تعلق مضبوط ہو کہ اس کے جو تقاضے بنتے ہیں نا، یعنی میری پریکٹیکل لائف میں نظر آنے چاہیے، وہ مجھے پورے کرنے ہیں. پھر اہم چیز یہ ہے کہ میں ایسے افراد سے خود کو جوڑ کے رکھوں، میرے پاس ایسے لوگ ہوں کہ جو مجھے سنبھالتے رہیں، جو مجھے دنیا میں مگن ہونے سے بچاتے رہیں. یہ سورہ کہف میں بھی آپ کو ملتا ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کی معیت میں مطمئن کرو جو اپنے رب کے لیے صبح شام اس کو پکارتے ہیں. تو ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر کے رکھنا بہت ضروری ہے. اگر آج آپ نے الحمدللہ یہ 17-18 کلاسز لے لی ہیں، کسی نے تو موٹیویٹ کیا تھا نا، کسی نے تو آپ تک پہنچایا تھا نا. یہ 1 سے لے کے کئی ہزار تک لوگ کیسے ہوئے؟ اسی لیے کہ کسی نے کسی کو تھاما، کسی نے کسی کو بھیجا. تو اپنے آپ کو منسلک رکھنا بہت ضروری ہے. اور ہم نے آپ سے رابطہ بھی لیا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس سلسلے کو یا اس آپس میں جڑنے کو ٹوٹنے نہ دیں. پھر دوسری بات جو ہمیں ساری زندگی کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ میری زندگی کا رخ، یعنی ڈائریکشن اور پریورٹیز، ترجیحات کیا ہیں.
جہاں میں زندگی میں جو حاصل کرنا چاہتی ہوں نا، جو میری ترجیح ہوتی ہے، میری ساری لائف اسی کے گرد ہوتی ہے. اٹھنا بیٹھنا، ٹائم ٹیبل، میرا اسکیڈول، سب کچھ اسی کے گرد بنتا ہے. اگر وہ ڈگری ہے تو اس کے گرد ہوگا، پروفیشنل لائف ہے تو اس کے گرد ہوگا، بچوں کو پالنا ہے تو اس کے گرد ہوگا، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کے گرد ہوگا. اور یہ ہمارے دل کے اندر ہم نے ڈائریکشن بنائی ہوئی ہوتی ہے، ہمارا پورا دن اسی کے حساب سے گزرتا ہے. تو یہ طے کرنا ہے کہ میری زندگی کی ڈائریکشن کیا ہے، میں کہاں جانا چاہتی ہوں. دنیا اور آخرت دونوں چیزیں تو منافق کوشش کرتا ہے لینے کی. مومن کو تو دنیا سے آخرت بنانی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ زندگی میں ہمیشہ ترجیح طے کرنی ہے، کیونکہ کبھی یہ نہیں ہوگا کہ زندگی میں ہم سب اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ آج کل یہ پرابلمز ہیں، آج کل یہ مسائل ہیں، بچے بڑے ہو جائیں، اچھا تھوڑی صحت ٹھیک ہو جائے. آپ کو لگتا ہے کہ زندگی میں کبھی فارغ فیض آتا ہے؟ کبھی نہیں آئے گا. زندگی میں آپ کو طے کرنا ہوتا ہے کہ اس فیز میں سے مجھے اللہ کے لیے وقت کیسے نکالنا ہے. اور اگر آپ خود طے نہیں کریں گے، زندگی گزر جائے گی، نہیں نکلے گا وہ وقت کبھی بھی. تو اپنی زندگی کی ترجیح طے کرنا ہے اور اپنے ساری مصروفیات کے درمیان اپنے دین کے لیے، اپنی آخرت کے لیے وقت نکالنا ہے. اپنے مال میں سے، اپنی صلاحیتوں میں سے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس میں سے اللہ کے لیے وقت نکالنا، اللہ کے لیے چیزیں نکالنی ہیں. اور پھر سب سے اہم ترین بات جو میں نے پہلے بھی کی، اس پورے سیرت کے سفر کو اگر میں ایک جملے میں سمیٹوں تو وہ یہی ہوگا کہ اللہ کے دین کو ہر جگہ غالب کر دینا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، اور یہ مجھے اور آپ کو لازمی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے، اب تو کوئی نبی بھی نہیں آئے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا تھا کہ جس نے جو میری بات سنے وہ دوسروں تک پہنچا دے. جواب تو مجھے ہی آپ کو دینا ہے نا، کہ جو دین ہم تک پہنچا ہے وہ ہم نے کہاں تک پہنچایا ہے. اور اگر ہم نے نہیں پہنچایا تو پھر ہم کیا جواب دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے سیرت بھی پڑھی، ہم خوش بھی ہوئے، ہم نے بہت سارا علم حاصل کرنا چاہا، ہم نے بہت ریٹن مٹیریل تیار کر لیا، کام کیا کیا، کرنا کیا تھا، چینج کیا آیا، معاشرہ کیسے بدلا، رسومات بدل گئیں، انداز بدل گئے، کیا چینج آیا میری وجہ سے سوسائٹی میں. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں لاتے چینج، ہم میں سے ہر انسان یا سوسائٹی پہ اچھے اثرات ڈال رہا ہے یا برے اثرات ڈال رہا ہے. کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہوتا جس کے اثرات نہ ہوں. تو میرا جو دائرہ ہے، جہاں جہاں تک میری ریچ ہے، مجھ سے کیا مل رہا ہے، کیا مجھ سے دین پھیل رہا ہے، کیا میں اس کے لیے کوشش کر رہی ہوں، یہ ہمیں ہر وقت اپنے آپ سے سوال کرنا ہے اور اپنی ہر کوشش لگا دینی ہے جو ہم اللہ کے دین کے لیے لگا سکیں. یہاں تک میں نے ظاہر ہے بہت مختصر ہی بات ہو سکی ہے، لیکن میں آخر میں اللہ تعالیٰ اس تمام کوششوں کو قبول فرمائے. اور میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ اس تمام ٹیم کے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ جانتے ہیں کہ اس میں بہت سارے لوگوں کی محنت ہے، اور وہ خاموش محنت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کو نظر آ رہی ہے. وہ ٹیکسٹ کا لکھنا، وہ ویڈیوز کا بننا، وہ آخر تک تبدیلیاں ہونا، وہ غلطی ہونے پہ ٹھیک ہو جانا، پھر اس کو شیئر کرنا، وہ آڈیو ویڈیو کے مسائل، اور بہت ساری چیزیں جن لوگوں کا اس کے اندر اجر ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کو اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیں. آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سیرت کے اس سفر میں جس نے کوشش کی ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے. اپنے لیے بھی دعا کریں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اس مشن کو پورا کرنے والا بنائے. ہمیں آپس میں جوڑے، ہم سب کے دلوں کو بھی آپس میں جوڑے، اور ہمیں بھی اس مشن سے جوڑے. یہ دعا ہم سب ایک دوسرے کے لیے ضرور کریں. یہاں میں اب اختتام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثوں پہ کروں گی. اب آپ کے سامنے وہ حدیثیں آئیں گی، چند کا انتخاب کیا میں نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں ہیں. آپ ان کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کیا فرمایا تھا. اگرچہ ذخیرہ بہت زیادہ ہے لیکن ایک تھوڑا سا انتخاب ہے، اور ایک ایک حدیث کو دیکھتے جائیے گا اور اپنے آپ کو سوچتے جائیے گا اس حدیث کی روشنی میں کہاں ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھنے والا، محبت کرنے والا، درود بھیجنے والا، اطاعت کرنے والا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو پورا کرنے والا بنائے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہے کہ اوروں کو کھلاتا تھا. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا.
سلام اس پر جو فرماتا